الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آج کا ہمارا عنوان بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی علم سے بھرا ہوا عنوان، یاد کریں بھی اور دیکھیں کتنا اہم عنوان ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور اس وقت ایک خط آتا ہے جو بڑی ہی اپنی تمہید کے ساتھ لبریز اور پر ہے۔ بڑا خوبصورت خط آیا ہوا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھ کر بڑی حیرانگی ظاہر کی کہ آخر یہ کیسے عجیب و غریب علمی سوال ہیں جو مجھ تک کی معلوم نہیں ہے۔ خیر، سوال پہلے سنیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سوال آتا ہے، خط آتا ہے، اس میں پہلا سوال کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کو سب سے محبوب لفظ اللہ کا کون سا ہے؟ اللہ کو کون سا لفظ بہت زیادہ پسند ہے؟ اور پھر دوسرا لفظ کون سا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ پھر تیسرا لفظ کون سا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ پھر چوتھا لفظ کون سا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ پھر پانچواں لفظ کون سا ہے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے؟ پھر آپ یہ بتائیں، خط پڑھ رہے ہیں، کیا عجیب و غریب بہت سارے سوالات ہمارے اپنی عقلی بھی ہوتے ہیں، ذہنی بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری کتابوں سے ملتے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ پوچھا یہ بتاؤ اللہ کا سب سے عزیز بندہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت کی سب سے عزیز بندی کون سی؟ پھر پوچھا کہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ کون سی ایسی چار روحیں ہیں کہ جن چار روحوں کو رحم میں متحرک نہیں ہونا پڑا، ویسے ہی اجاگر ہو گئی، کیونکہ روح جو ہوتی ہے وہ رحم میں ہی ڈالی جاتی ہے، لیکن چار کون سی ایسی روحیں ہیں جو رحم میں متحرک نہیں ہوئی بلکہ باہر ہی ان کی حرکت کو اور ان کے وجود کو دیکھا گیا۔ پھر پوچھا گیا ایسی کون سی ایسی زمین ہے جس پر صرف ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں پڑیں اور اس کے بعد کبھی نہیں پڑی؟ پھر پوچھا کہ یہ بھی بتاتے چلیں ایسی کون سی قبر ہے کہ جو قبر والے کو خود لے کر چلی ہو؟ ان کو آپ حل کریں اور ان کے جوابات صحیح ہیں۔ بڑے اہم سوال اور بڑے ہی علمی سوال۔ یقیناً ماحول تھا بہت پڑھنے کا، بہت کتابوں کو دیکھنے کا، ہسٹری اور تاریخوں پر، جنرل نالج پر بہت اچھی بصیرت رکھنے کا۔ آج وہ دور ختم ہے۔ اللہ ہمیں اپنی لائبریریوں کو صرف سجانے ہی کی نہیں بلکہ ان کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد اس خط کو روانہ کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ الحمدللہ علمی کمال میں کامل شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے، اور بڑی دعائیں ملیں آپ کو علم کے تعلق سے۔ قرآن علم بڑا زبردست اللہ رب العزت نے آپ کے پاس رکھا تھا، مفسر قرآن تھے عبداللہ ابن عباس۔ خط پہنچا ان کے لیے تو بالکل معمولی تھا کہ اللہ کا سب سے محبوب لفظ کون سا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اس سے محبوب کوئی لفظ ہی نہیں اللہ کا۔ دوسرا لفظ اللہ کا سب سے محبوب کون سا ہے؟ جواب لکھا سبحان اللہ۔ تیسرا لفظ اللہ کا سب سے محبوب کون سا ہے؟ فرمایا، لکھا الحمدللہ۔ چوتھا لفظ اللہ کا سب سے محبوب کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر۔ پانچواں لفظ اللہ کا محبوب کون سا ہے سب سے زیادہ؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سب سے عزیز بندہ اللہ کا کون سا ہے؟ لکھا، فرمایا آدم، کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود ڈھالا، اس لیے وہ سب سے عزیز تھے آپ کے۔ پوچھا عزیز بندی کون سی؟ فرمایا مریم،
کہ جس کی عفت پاک دامنی کو خود رب نے اپنے ذمے لیا، سب سے عزیز اللہ کی بندے۔ پھر پوچھا وہ 4 روحیں بتائیں کہ جو رحم میں نہیں آئیں اور پھر بھی ان کا وجود ہوا۔ کہا اول تو یہی ہے، یعنی اول آدم علیہ السلام کہ رحم مادر میں گئے بغیر اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا اپنے حکم سے، اپنے اذن سے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے بغیر رحم مادر کے جس کو متحرک فرمایا وہ تھی حوا علیہ السلام۔ تیسرے نمبر پر بغیر رحم مادر میں جائے بغیر اس کے اندر حرکت اور جان جو پیدا ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی۔ یہ کتنا دماغ ہوگا کہ ہر جواب کو مکمل جاذبیت کے ساتھ دیتے جا رہے ہیں۔ فرمایا چوتھا کہ جو رحم مادر میں بغیر گئے ہوئے جس کے اندر جان پیدا ہوئی وہ ذبیح اللہ اسماعیل کے وقت اللہ نے جو میڈھا اتارا وہ میڈھا تھا جو بغیر رحم مادر کے ہی آیا۔ باقی بڑی تفصیلات ہیں وہ کب کا تھا کہاں کا، لیکن جو اس وقت آیا وہ رحم مادر کے بغیر اللہ نے اس کو زندگی بخشی اور پھر اس کو دنیا میں اتارا۔ پھر سوال تھا بڑا اہم، کون سی ایسی زمین ہے کہ جس پر سورج کی کرن صرف ایک مرتبہ پڑی اور اس کے بعد کبھی پڑی ہی نہیں؟ بالکل جواب سنے تو لگتا ہے بالکل آسان اور نہ سنے تو یہ لگتا ہے بہت مشکل۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دریا پر اپنے قافلے کے ساتھ لاٹھی ماری اور سمندر میں راستے ہو گئے، اس زمین پر سورج صرف اور صرف ایک مرتبہ گزرا اور اس کے بعد وہ زمین وہ پانی مل گیا اور اس کے بعد اس زمین پر کبھی سورج کی کرن پڑی ہی نہیں۔ تو وہ زمین ہے جس پر سورج کی کرنیں صرف ایک ہی مرتبہ پڑی۔ پھر سوال تھا آخری کہ وہ کون سی قبر ہے جو قبر خود قبر والے کو لے کر چلی؟ تو جواب دیا وہ قبر مچھلی ہے جو یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے کر نگل کر چلتی رہی۔ تو بڑا علمی مواد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنے کی بھی توفیق بخشے، اور پڑھنے کے تعلق سے میں نے بتایا تاکہ پڑھائی کی اور کتابوں کو ہسٹری کو دیکھنے کی ہمیں دلچسپی پیدا ہو، اس لیے میں نے بات رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور علم و مطالعے کی بھرپور توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حی علی الفلاح۔